کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یاد رکھیں۔ مطلب ہر چیز جو زندہ ہے وہ کبھی نہ کبھی مرے گی، یاد رکھیں۔ ہر سول جو ہے اس کو ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ لینا ہی، یاد رکھیں۔ تو ہر کسی کو مرنا ہے، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی جن کے تعلق سے عمومی طور سے لوگ نہیں جانتے، لیکن دنیا میں ایسی مخلوقات ہے جن کو ایک طرح سے موت نہیں آتی طبعی طور سے، وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر جوان ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہوتے ہیں اور جوان ہو جاتے ہیں۔ سمندر کے اندر کچھ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو ایک عمر کو پہنچتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، پھر ایک عمر کو پہنچتے ہیں پھر جوان ہو جاتے ہیں، دوسری مچھلی کھا لیتی ہے پر جاتے ہیں، لیکن تو مطلب طبعی طور سے ان کی موت رجسٹرڈ نہیں ہوئی کبھی کہ خود سے مرتے ہیں، مطلب زندہ ہی رہتے ہیں بس، لیکن ان کی بھی موت ہے ایک نہ ایک دن۔ تو ہر نفس چاہے جتنا جئیں گی اس کے بعد اس کو موت ہے ہی، یاد رکھیے، اس کو ڈیتھ ہے ہی، یاد رکھیے۔ لہٰذا اچھی موت کی کیا علامتیں ہوں گی، ان علامتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں، عنوان کی طرف بڑھوں، یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ آج اچھی موت کی جو ہے 25 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 25 ایسی موتیں یا اس حالت میں انسان کی موت ہو تو یہ اچھی موت کی علامتیں اس کو ہم کہیں گے۔ تو 25 ایسی باتیں رکھوں گا، لیکن سنت میں اس سے زیادہ باتیں آتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وقت نہیں تھا کہ میں ان ساری باتوں کو رکھوں آپ کے سامنے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو 25 باتیں میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہے جس کے اندر اور بھی کچھ حسن خاتمے کی باتیں آتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک جیسی تھی تو میں نے اس کو سوچا کہ اسکپ کر دوں۔ تو 25 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری بات یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، جو باتیں میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ اچھی موت کی علامتیں ہیں، یہ خود بخود ہو جائیں گی، آپ کو کرنا نہیں ہے اس کو۔ مطلب یہ نہیں کہ علامتیں جب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آئیں گی کہ دب کر مرنے والا بھی جو ایک اچھی موت کی علامت ہے، تو آپ بولیں گے اب میں دعا کروں اللہ سے دب کے مروں تو یا کر، یا میں اگر دب گیا تو میں کسی کو بولوں نکالو مت، اس لیے اچھی موت کی علامت میں سے ایک ہے دب کے مرنا، تو میں مرنے دو مجھے، نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ جب میں علامتوں کی بات کروں گا، یاد رکھیے، وہ اکرنسے سے وہ ہو جائیں گی تو اچھی موت کی علامت ہوں گی۔ اپنے آپ کو فٹ کرنے کی انسان اس میں کوشش نہ کرے کہ میں جا کے کچھ تو بھی کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے، میں جا کے خاموخواہ پانی میں کود جاتا ہوں، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، تو میں ڈوب کے مر جاؤں گا، لیکن وہ خودکشی میں آئے گا، ڈوب کے مرنے میں نہیں آئے گا۔ وہ تو جو ڈوب گیا کسی وجہ سے، اس کا ارادہ نہیں تھا ڈوبنے کا، وہ تیرنا آتا نہیں تھا پھر بھی کھڑا تھا، کہیں سے کسی نے دھکا دے دیا، پانی کی جہاز میں سفر کرتا جہاز ڈوب گیا، یہ ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں۔ تیسری چیز، اگر ایسی کسی حالت میں آپ چلے جائیں جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ اچھی موت کی علامت کہی جا رہی ہے، تو آپ یہ کوشش کو کبھی نہ چھوڑے کہ اس حالت کو دفاع کرے کہ اس کو میں ہٹاؤں۔ مطلب اسلام اس سے نہیں روکتا آپ کو، جیسا مثال کے طور پر ڈوب کے مرنے والے کو شہید کہا گیا، لیکن ڈوبتے وقت اگر آپ کو پکڑنے کوئی چیز ملے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ نہیں وہ اچھی علامت میں سے لہٰذا میں مرنا پسند کروں گا، وہ خودکشی میں آ جائیں گے، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ چوتھی بات جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے آپ جس چیز کو سمجھے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ مومن کے ساتھ ہوں گی، ایک ایمان والے کے ساتھ ہوں گی، اور جس کی نیت مخلص اور خالص ہوں گا اس کے ساتھ ہوں گی، یاد رکھیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی منافق کے ساتھ اگر یہ ہو جائے تو اچھی موت کی علامت نہیں کہلائے گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی کافر کے ساتھ اس میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ اچھی موت کی علامت نہیں کہلائیں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح کسی مشرک کے ساتھ یہ ہو جائے تو گویا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ یا ہمارا عقیدہ درست ہونا صحیح ضروری ہے، اور ہم مخلص ہوں ہمارے اعمال میں، تو پھر ہمارے لیے جو بھی موت ہے ویسے اچھی ہے۔ ان اچھی موت میں کچھ علامتیں اور مخصوص میں کہوں گا ایسے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایمان لانے والوں کو ہم سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا، آرے سے ان کی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کتنی خطرناک موت ہے نا، 2 ٹکڑے کر دیے جانا، لیکن چونکہ وہ ایمان والے تھے یہ موت بھی اچھی موت میں شامل ہے۔ لیکن کچھ جگہ اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ایسا مرنے والا، ایسا جس کے ساتھ ہو جائے تو یہ خاص رہیں گا، یاد رکھیں۔ مطلب ہر مومن جو انتقال کرتا ہے وہ اچھی موت ہی ہوتی ہے اس کی۔ اب اس کے اندر کچھ اور اچھی کس کے ساتھ اور اچھا ہوتا ہے میں یہ کہوں گا، اور باقی جو بری موت بری علامتیں ہیں وہ یا تو انسان کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یا بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، کبائر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ اچھی موت کی نشانی علامتیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آئیے اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب اچھی موت کی کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی، یاد رکھیں۔ تو حسن خاتمہ سب سے پہلے جان لیجئے، اچھی موت ہونا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حدیث سے فرمائے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار وہ اس کی اینڈ کیسا ہوتا ہے اس پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے کسی کام کو شروع کر دیا اور نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، بعد میں وہ نیت کی اصلاح کرتا ہے اور کام کرتا ہے اور خاتمے تک آنے تک وہ اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کو اچھا ہی کاؤنٹ کیا جائے۔ ایک انسان نے زندگی بھر گناہ کیے
زندگی بھر گناہ کیے، حتیٰ کہ اس نے 100 سال کی زندگی گزار لی، اور مرنے سے چند گھنٹوں پہلے، نزا کی حالت سے پہلے، اسلام کو، حق کو، صحیح بات کو تسلیم کر لیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اگر مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیتا ہے، اور اس کا خاتمہ بالخیر یا حسن خاتمہ کہلاتا ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ تو خاتمہ اسلام میں امپورٹنٹ ہے، ایگزیکٹلی جب وہ مرا اس کے ڈیتھ کے وقت وہ کیسا تھا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ہم کسی کو بھی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تو کافر مرے گا، یہ تو منافق ہی مرے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا مرنے کے بعد۔ ہم نہیں جانتے لوگ کب کیسے کس حالت میں حق کو قبول کر لے، اور کب کیسے کوئی گناہگار مسلمان توبہ کر کے جو ہے اللہ کو راضی کر لے۔ تو لہٰذا ہم کسی کو کبھی وہ نہیں کریں گے، لیکن اسلام میں خاتمہ بڑا اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا، کہا ایک انسان ہوتا ہے زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا ہے، اور بس جہنم میں اور اس کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اور پھر کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے، اس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ نیک توبہ کر لیتا ہے اور نیک کام کرنے لگ جاتا ہے اور جنتی اعمال کرنے لگ جاتا ہے بس موت سے پہلے، اور جنتی لوگوں میں شمار کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا خاتمہ بہت اہم ہے، مطلب ایک انسان زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا رہا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے رب سے توبہ کر لیا، جنتی اعمال بھی کی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا، اس لیے اس نے خاتمہ، ہمارا اینڈ اچھا ہو، اس کے لیے ہمیشہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو، موت جب آئے تو ہم ایمان اور کلمے کی حالت میں ہو، جب ہم مرے تو ہم دین اور حق اور اسلام کو مانتے ہو، ہم گناہوں سے بچتے ہو، نیکی کے کسی عمل کے دوران ہمارا انتقال ہو، یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں اندر کی۔ تو چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، 25 نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی میں آج جو ہے کوشش کروں گا۔ آئیے ایک کے بعد ایک ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی ہم دیکھیں گے آج حسن خاتمہ، اچھی موت کی پہلی علامت کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور وہ علامت یہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، کہا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو ایک انسان کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جس کو نصیب ہو موت کے وقت، وہ اچھی موت ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خاتمہ اس پر ہوا، یا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، جس انسان کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس کا مطلب وہ اچھی موت کی علامت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، یہ نشانی، یہ علامت ایک انسان کو، یا جو انسان ایک مرتا ہے اگر اس نے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے یہ ایک اچھی موت کی علامت۔ اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، یاد رکھیے یہ ہر کسی کو مرتے وقت نصیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے کسی کو بھی یہ ظام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو مریں گے تو ہم تو کلمہ پڑھیں گے، یا میں تو زندگی بھر فلاں کام کرتے رہا، دینی کا خدمت کرتے رہا، قرآن کا حافظ رہا، میں عالم رہا، میں تو اس کی وہ کیا فلاں کیا تو مجھے ملیں گا نہیں، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے مخصوص بندوں کو یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو دعا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ایمان کے ساتھ مخلص ہو کے دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس کلمے پہ خاتمہ ہو، کیونکہ جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ مرتے وقت انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ تعلق سے جو ہے کئی روایتیں آتی، یاد رکھیے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ پہلی علامت ہے۔ آئیے دوسری علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھی موت کی جو دوسری علامتیں ہم کو ملتی ہے، اس نے خاتمے کی جو ایک علامت ملتی ہے، یاد رکھیے علامت کو اہمیت کے اعتبار سے نہیں ہے، بس جو مجھے مناسب لگا میں نے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ دوسری علامت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت مرنے والے کے پیشانی پر پسینہ آئے۔ جس شخص کی موت سے پہلے اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے، یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک نسائی کی روایت ہے، یاد رکھیے، اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی موت کے وقت اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ تو صحابی نے یہ بات کہی اس شخص کو دیکھ کر جس کی موت کا وقت قریب تھا، اس کے پیشانی پر پسینہ تھا، کہ اللہ اکبر، کہ مومن کی جب موت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ تو کسی شخص کے موت کے وقت اس کے پیشانی سے پسینہ آئے، پسینہ بہے، تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، یہ اس نے خاتمے کی علامت ہے، کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو بیان کر دیا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے۔ اسی طرح اس نے خاتمے کی ایک علامت ہم دیکھیں گے، جو تیسری علامت یاد رکھی وہ کیا ہے، وہ ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جو انسان مرے، یہ بھی اس نے خاتمے کی علامت ہے۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے وہ پورا دن ہی ایک طرح سے، لیکن لوگ چونکہ ہمارے پاس وہ دن رات میں فرق سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو یاد رکھیے جب کوئی دن شروع ہوتا ہے تو مغرب سے شروع ہو جاتا ہے،
جب رمضان شروع ہوتا ہے تو روزہ بعد میں شروع ہوتا ہے، تراویح پڑھ لیتے نا، اس لیے کہ مغرب سے رمضان شروع ہو گیا، تو جمعہ کی رات، وہ اتفاق سے اردو میں اس کو جمعرات بولتے ہیں، وہ دن کو جب جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رات سے لے کر سیکنڈ ڈے کے مغرب سے پہلے تک یہ ہوگا پورا جمعہ جس کو کہیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے جمعہ کا دن اور رات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جمعہ کے دن مریں گا وہ بھی یاد رکھیے اچھی موت کی علامت ہے۔ روایت کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جو بندہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ قبر کے فتنے سے بچ گیا، حساب کتاب وغیرہ سب ہونے والا ہے، لیکن قبر کے فتنے سے بچ گیا، اور رب العزت جس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، مطلب آخرت کی پہلی سیڑھی آسان ہو جائے تو بعد کی سیڑھی انشاءاللہ آسان ہونے والی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ کسی کا انتقال ہو اور وہ اس حالت میں ہو کہ جمعہ کے دن اس کا انتقال ہو، چاہے جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کا دن ہو، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیا گیا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، چوتھی علامت دیکھتے ہیں اچھی موت کی، یاد رکھیے۔ اچھی موت کی ایک علامت میں سے ایک علامت یہ یاد رکھیے کہ انسان جنگ کے میدان میں جو انتقال کر جائے یا وہ شہید ہو جائے، جس کو عام زبان میں کہیں گے، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، اور یوں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے اور ان کے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ اچھی موت کی علامت ہے، کیونکہ مرتے ہی انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، اور رزق کیسے دیا جاتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس کی روح نکال کے سبز رنگ کے ایک پرندے میں ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے ہوتے ہیں، وہ ان گھونسلوں کے اندر رہتا ہے اور جنت کے اندر جا کے جو چاہے وہ کھاتا ہے، چپتا پھرتا ہے، دوبارہ قیامت کے اٹھائے جانے تک۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان شہید ہو، جنگ کے اندر وہ مارا جائے، جنگ کے اندر اس کا قتل ہو، یاد رکھیے، دشمن سے لڑتے ہوئے اس کو موت آئے، اس کو کہیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بھی ایک حسن خاتمے کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، حسن خاتمے کی ایک اور علامت دیکھتے ہیں جو کہ پانچویں نشانی ہوں گی، یاد رکھیے وہ کیا ہے۔ حسن خاتمے کی علامت میں سے ایک علامت یہ یاد رکھیے، اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان تعاون میں وفات پائے، ایپیڈیمک ڈیسیز میں مرے، یہ بھی اچھی موت کی علامت۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا تعاون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے، تعاون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، وہ جس کو چاہتا بھیج دیتا ہے، اللہ مومنوں کے لیے اسے رحمت بنا دیتا ہے، لیکن رحمت بنا دیتا ہے۔ جو بندہ تعاون کی بیماری میں بیماری لگنے کے باوجود صبر کرے اور اسی شہر میں ٹھہرا رہے اور اس کا عقیدہ رکھے کہ جو بیماری اس کو لگی وہ اللہ کی طرف سے لگی، یاد رکھیے، اور اس کی یہ مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی جو ہے شہید جیسا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو تعاون میں مرنے والا بھی شہید ہے، لیکن کب؟ جب وہ توکل کرے اپنے رب پر، بیماری لگنے کے بعد شہر کو نہ چھوڑے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی طرف سے یہ تھی اور آنے والی تھی، چاہے میں کہیں بھی بھاگتا، کچھ بھی کرتا، اس میں میری موت لکھی تھی، پھر ایسی حالت میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھی موت کی ایک علامت ہے، یاد رکھیں، تعاون میں مرنے والا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیں، جو کہ چھٹی علامت ہے، یاد رکھیں، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی، یاد رکھیے، یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور وہ شخص بھی شہید ہوتا ہے، کیونکہ شہید کا لفظ ہے حدیث میں، اور شہادت معمولی درجہ نہیں ہے، نتیجتاً یہ موت اچھی موت کی علامت ہے، اس کا معنی ہی ہوگا۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو پیٹ کی تکلیف سے مرا وہ بھی شہید ہے۔ جو پیٹ کی تکلیف سے مرا، مراد کیا؟ مراد یہ کہ پیٹ کی کوئی بیماری اس کو تھی جس سے اس کی موت ہو گئی۔ پیٹ میں کیا کیا اعضاء ہوتے ہیں، باڈی پارٹس ہوتے ہیں آپ کے، ان پارٹس میں سے کسی بھی چیز پہ اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، اعضاء خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اعضاء ملتا نہیں ہے، وہ پارٹ نان ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہو گیا، لیکن اس کا تعلق پیٹ سے، اسٹمک سے انسان کے، تو جو شخص اس حالت میں مرے گا یہ بھی شہید ہوں گا، اور شہید ہونا ایک اچھی موت کی علامت۔ لیکن جیسا میں نے کہا، کوئی یہ نہ کرے کہ بیماری ہے پیٹ کی اور کہے کہ میرا علاج مت کرو، لیکن اچھی موت کی علامت نہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا، یہ نہیں کر سکتے آپ کو اس حالت کی دفاع کے لیے
اس حالت کو چینج کرنے کے لیے، اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی موت آ جائے تو پھر وہ شخص شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو پیٹ کی تکلیف یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ روایت مسلم کی تھی۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے، نسائی کی روایت ہے اس تعلق سے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیزز ہے جو اس کی موت کی وجہ بنے، انشاءاللہ عزیز وہ عذاب قبر سے بچ گیا، اس کو شہید کا درجہ بھی مل گیا، اور یہ دونوں اچھی موت کی علامتیں ہیں کہ عذاب قبر بھی نہ ہو، شہادت والی موت، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کو پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ علاج تو کروا رہے ہیں لیکن اللہ نے موت اسی میں لکھی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ سے اس کا اجر طلب کرے، اس تکلیف پر صبر کرے، اس کا علاج کروائے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائے اسی حالت میں تو انشاءاللہ عزیز یہ حسن خاتمے کی ایک علامت ہے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حسن خاتمے کی اچھی موت کی علامت میں سے دو علامتیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے، ویسے اس میں کئی آتی ہے لیکن ہم دیکھ چکے اوپر، اس میں سے کئی علامتیں آتی ہیں، دو خاص اس میں علامتیں جو ہم کو دیکھنا ہے۔ 7ویں اور 8ویں علامت اس حدیث کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے، اور وہ کیا علامت یاد رکھیے؟ ڈوب کر مرنے والا بھی شہید، اور عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید۔ اور شہید اگر کہا گیا مطلب اچھی موت ہے، اچھی موت ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ تو اس حدیث میں زیادہ باتیں آتی، 5 آتی ہے لیکن 2 ہمارے سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیے، 3 ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگ شہید ہیں، 5 لوگ شہید ہیں۔ کون کون ہے 5 لوگ؟ سنیے، پہلے آپ نے فرمایا شہیدوں کی 5 قسمیں ہیں، طاعون سے مرنے والا شہید جو ہم دیکھ چکے، اس کے بعد فرمایا پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا شہید جو ابھی ہم دیکھ چکے، اس کے بعد فرمایا آپ نے ڈوب کر مرنے والا شہید جو ہمارا پوائنٹ ہے 7، ڈوب کر مرنے والا شہید، خودکشی کرنے والا شہید نہیں ہے، ڈوب کر مرنے والا، کسی وجہ سے وہ پانی میں چلا گیا اور ڈوب گیا، کشتی میں تھا، کشتی ڈوب گئی، گر گیا اور پانی میں گر کر ڈوب گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈوب کر مرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہے، اور ظاہر سی بات ہے شہادت یہ اچھی موت کی علامت ہے، تو ڈوب کر مرنے والا شہید 7، اور 8ویں علامت بھی اس میں ہی آتی ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا گرتی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید، گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب گیا، مطلب کوئی آدمی کا عمارت سے گزر رہا تھا، عمارت میں رہتا تھا، عمارت کے نیچے تھا، اور وہ عمارت گر جائے، وہ پوری کی پوری جو بلڈنگ دھس جائے، ڈھہ جائے، اس کے نیچے بھی جو دب جائیں گا وہ بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھ، مطلب شہید ہے مطلب اچھی موت کی یہ بھی علامت ہے، یاد رکھیں۔ تو لہذا عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا اور پانی میں ڈوب کر مرنے والا، کیونکہ دونوں شہید ہیں، ظاہر سی بات ہے شہادت ہے مطلب حسن خاتمہ ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ علماء لکھتے ہیں یہ جو عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، وہ کہتے ہیں، یہ علماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دب کر مرتے ہیں اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں وہ تمام شہداء میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں پریس ہو جائے، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ مشینوں کے اندر کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ تمام لوگ بھی انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اس شہادت والی موت میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ لیکن بہرحال حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، حدیث میں گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے، یاد رکھیے، اور شہید ہے مطلب یہ اچھی موت کی علامت ہے کہ دب کر مرا، مطلب اچھی موت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گا، ٹھیک ہے۔ آئیے 9ویں علامت ایک اچھی موت کی حسن خاتمے کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے زچگی کے دوران وفات پانے والی عورت وہ بھی شہید ہے، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، مطلب چائلڈ برتھ کے اندر کسی خاتون کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے، اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے، چائلڈ برتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں علماء لکھتے ہیں اولاد کی پیدائش اور اس کے بعد نفاس کا جو وقت ہوتا ہے، پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہتے ہیں، اولاد کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، یاد رکھیے، تو تب تک آتا ہے، اگر اس میں بھی اس کا انتقال ہو تو وہ بھی انشاءاللہ شہید ہوں گی، اور شہید ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے یہ روایت مسند احمد کی، آپ نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیمارداری کے لیے میری تشریف لے کے آئے، میں بیمار تھا تو میرے پاس آئے اور مجھ سے آپ نے پوچھا اور سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا شہید کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے، تم جو بول رہے ہو، خالی جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا اس حدیث کے اندر کہا کہ مسلمان کا میدان جنگ میں قتل ہونا یہ شہادت ہے، طاعون سے مرنا یہ شہادت ہے، وہ عورت جس سے اپنی اولاد کی پیدائش کے سبب موت آ جائے، وہ عورت جس کو اولاد کی پیدائش کی وجہ سے موت آ جائے وہ بھی شہید ہے، یاد رکھیے۔ تو گویا یہاں پتہ چلا اس حدیث کے اندر کہ وہ خاتون جو چائلڈ برتھ کے اندر جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کی وجہ سے، چاہے وہ پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد کچھ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ شہید ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔
کیونکہ شہید کوئی عام انسان نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول حدیث میں پوچھا صحابی سے کہ کون شہید ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اللہ کے راہ میں مارا جائے. تو آپ نے فرمایا پھر تو میری امت کے شہید کم ہو جائیں گے. مطلب امت کے بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یاد رکھیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا مقام یا ان میں سب سے افضل مقام کس کا؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے، قتل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اور باقی سب اس کے نچلے درجے، یاد رکھیے. بہرحال چلیے، تو یہ نبوت ہے. آئیے 10واں اچھی موت کی علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ یاد رکھیے کہ جو سل بیماری کے اندر مرنے والا یہ بھی شہید ہے. اور چونکہ شہید کے لفظ ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں سل بیماری سے مرنے والا بھی شہادت پاتا ہے، مطلب شہید ہوتا ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے. اور سل بیماری کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں یہ پھیپڑوں میں ہونے والی ایک بیماری تھی جس سے انسان مر جاتا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ ٹی بی یا ٹی بی جیسی کوئی بیماری رہی ہوں گی. وہ لکھتے ہیں کہ ٹی بی سے مرنے والا، کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ بھی شہید ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج نہ کرے، علاج کرائے لیکن اس کے بعد بھی موت آ جائے تو وہ شہید ہے. یہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے. تو سل بیماری مبتلا ہو کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے. 10واں 11واں یاد رکھیے جو آتا ہے روایتوں کے اندر جس کو شہید جو اچھی موت کی علامت ہے 11ویں جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ اپنے مال کا دفاع کرتے مرنے والا شہید. مطلب یہ بھی اچھی موت کی علامت، اپنے مال کا دفاع کرتے مرنے والا شہید. آئیے روایت کے الفاظ سنیے. نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چور ڈاکو کو جس کا مال وہ لوٹنا چاہتے ہو وہ ان سے لڑتے لڑتے اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. کوئی چور یا ڈاکو آپ کا مال لوٹ رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں تو آپ شہید ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور آنے کے بعد اس شخص نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکو اگر میرا مال لوٹنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ کوئی ڈاکو میرا مال لوٹنا چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تو اس سے لڑ، اس سے لڑائی کر. پھر اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے مار ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر شہید ہو گیا. اچھی موت کی علامت. پھر آگے اس نے سے سوال کیا شخص نے، اللہ کے رسول اگر میرے ہاتھ سے وہ مر گیا تو اپنے مال کو بچانے میں وہ مجھے مارنے لگا، اگر میں مر گیا تو شہید ہو گیا، لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو بچانے اس پہ اٹیک کر دیا اور میرے ہاتھ سے اگر وہ مر گیا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں اسے ختم کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں جائیں گا، وہ جہنم میں جائیں گا. مطلب برے اعمال کرتے موت آئے تو وہ بری موت کی علامت ہے، یاد رکھیں. یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مرا، جہنم میں چلا گیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کی اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مرنے والا انسان بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور شہید ہے مطلب اچھی موت کی علامت ہے کہ اپنی مال کی دفاع کرتے کرتے دنیا سے انسان چلا گیا. آئیے اسی طرح آگے دیکھتے ہیں 12 13 اور 14 12 13 اور 14 علامت ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہے، یاد رکھیے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے مال کو بچاتے بچاتے مرنے والا شہید جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. پھر فرمایا اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہونے والا شہید. پھر فرمایا اپنے دین کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہونے والا انسان شہید. پھر فرمایا اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے یاد رکھیے کوئی قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید. مطلب اپنی جان کو بچاتے مر گیا تو بھی شہید، گھر کو بچاتے مر گیا تو بھی شہید. اور اسی طرح جو ہے اپنی دین کی دفاع کے اندر کوئی مر جائے، دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کسی نے کچھ کیا، اس کی جوابی کارروائی کرنے میں اس نے کچھ کیا اور اس کو لوگوں نے مار دیا، وہ شہید ہو گیا. تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے کہ دین کے لیے کوئی مرے، گھر کی حفاظت کے لیے کوئی مرے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے کوئی مر جائے، یاد رکھیں. اسی طرح اچھی موت کی علامت میں سے جو علامتیں یاد رکھیے 15 16 اور 17 تینوں کی تینوں یاد رکھیے اچھی موت کی علامتیں ہیں. وہ کیا ہے یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ ہے کہ سواری سے گر کے مرنے والا بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے. گھوڑے یا اونٹ سے گر کر یا موذی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے. یہ روایت پہلو سے علماء کا کلام ہے. اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، سواری پہ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، گر کر مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مطلب اچھی موت کی علامت ہے. یا موذی جانور کسی کو ڈس لیتا ہے، پوائزنس انسیکٹ سانپ ہے، بچھو ہے، اور نہ جانے کتنے قسم کی مچھلیاں وغیررہ ہوتی ہے جو ڈس لیتی ہے، انسانوں کو کاٹ لیتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے کسی کو ہاتھ لگانے سے، مچھلی وغیرہ کو بول رہا میں، وہ بھی مطلب زہر ڈال دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے. تو یہ سب بھی شہید ہے، اور اگر شہید ہے تو یہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے اچھی موت کی علامت میں سے ایک علامت ہے 18ویں علامت وہ یہ ہے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت آپ نے فرمایا بحری سفر میں سمندری ہواؤں اور لہروں سے سر چکرا گیا اور ڈر گیا گھبرا گیا وہ بھی شہید کے برابر اجر ملے گا، اور ڈوب کر مرنے والا دو شہید کے برابر اجر ملے گا. ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ یاد رکھیے سمندری لہروں کی وجہ سے جسے قے آ جائے اور اس کے سبب سے سر چکرا گیا وہ بھی شہید کے برابر اجر ملے گا. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے پہلے زمانے میں لوگ حج وغیرہ جاتے ہیں
تو سمندر سے ہی جایا کرتے تھے، یاد رکھیے، اور سمندری سفر کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے تعلق سے آپ نے باتیں سن رکھی ہوں گی، وہ انتقال کر جاتے ہیں سمندر کی سفر کی تکلیف کی وجہ سے، اس کے حالات کی وجہ سے جو وہاں ہوتے ہیں۔ زمین پہ چلنے والے کو سمندر میں چلنے کی، یا وہ جو کشتی جب اوپر نیچے ہوتی ہے اس کی عادت نہیں ہوتی، چکر آتے ہیں، قے ہوتی ہے، بیمار ہوتے تھے، انتقال بھی کر جاتے تھے، اللہ ان پر رحم کرے، مغفرت کرے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کو عام طور سے زمین نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھیے، وہ لوگ سمندر میں جن کا انتقال ہوتا تھا، مہینے بھر کا سفر ہے، زمین نہیں ملتی تھی، تو کیا کرتے تھے، پتھر سے باندھتے تھے اس لاش کو اور سمندر میں ڈبا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چونکہ اگر اس کو اندر رکھیں گے جہاز میں تو دوسرے لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہو جائے گا، لاش سڑنا چالو ہو جائیں گی، خراب ہوں گی، ڈیکمپوز ہوں گی، تو ڈبا دیے جاتے تھے، یاد رکھیے۔ بہرحال ابھی تو کافی سہولتیں اور آسانیاں، سفر بھی بڑے آسان ہوتے تھے، لیکن یہ ہے تو بہرحال سمندری سفر میں کوئی مر جائے کہ تکلیف اس کی شدت کی وجہ سے، وہ بھی شہید ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے 19ویں اور 20ویں علامت ایک ہی حدیث میں آتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ کون ہے جو اچھی موت کی علامت ہے یا وہ شہید کہلائے گئے؟ وہ یہ یاد رکھیے، جو پہاڑ کی چوٹی پر سے گر کے مر جائے یا درندے کسی کو کھا لے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مر جائے یا درندے جس کو کھا لے یا پھر دریا میں ڈوب جائے، وہ ہر حال میں شہید ہوتا ہے اور شہید کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ تو یہاں جو حدیث میں الفاظ ہے، دو الفاظ الگ جو ہم پہلے دیکھ چکے، اس سے پہاڑ پر سے گرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ پہاڑ پر انسان چڑھا ضرورت کی وجہ سے، رزق کمانے کے لیے، کئی لوگوں کا رزق پہاڑوں سے جڑا ہوتا ہے، اوپر جاتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، شکار کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آپ کا شہد لاتے ہیں، اور کئی چیزیں جو نفع کے لیے، تجارت کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑ پر انسان چڑھا اور گر گیا کسی وجہ سے اور مر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ اسی طرح درندے اگر کسی کو کھا لے، شیر نے کھا لیا، چیتے نے کھا لیا، جنگل میں گئے درندوں نے اٹیک کر دیا، انسان کو کھا لیا، تو یہ انسان بھی شہید ہے اور اچھی موت کی علامت ہے۔ ہمارے پاس لوگ بہت اس کو مایوس سمجھیں، کوئی انسان پہاڑ سے گر کے مر گیا، کسی کو درندوں نے کھا لیا، اس کی لاج بھی نہ ملی، تو بولیں گے کہ کتنی بری موت تھی، اس کی تو لاج بھی نہیں ملی، لیکن وہ شہید ہوا اور اس کا مرتبہ اللہ کے پاس، یاد رکھیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے علامت۔ اسی طرح یاد رکھیے 21ویں علامت جو ہم دیکھیں گے اچھی موت کی، جو حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جو انسان جو ہے جل کر مر جائے، یہ بھی شہید ہے اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، معجم الکبیر کی روایت آپ نے فرمایا، طاعون کی بیماری سے مرنے والا شہید، عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا یا شکنجی عمارت کے اندر پھنس کر مرنے والا شہید، پھر فرمایا جو درندے جس کو لقمہ بنا لے اور کھا لے وہ بھی شہید، پھر فرمایا جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، یاد رکھیے، پھر فرمایا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید۔ تو یہاں ایک چیز جو الگ تھی، باقی ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ جل کر مرنے والا شہید، کوئی انسان جل جائے، اور ایسے کئی واقعات ہوتے میں نے دیکھا، لوگ کھانا بنا لی گھر میں عورتیں اور آگ لگ گئی، کپڑے نے آگ پکڑ لیا، گیس کا سلنڈر برسٹ ہو گیا، عمارت میں آگ لگ گئی، ہوتا ہے نا، پوری کی عمارتیں جل جاتی، نکلنے کا ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالت میں جو انسان مر جاتا ہے، ہرگز کا مطلب نہیں کہ اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کرے، پوری کوشش انسان اپنی جان بچانے کی کرے، پھر بھی اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو وہ شہادت والی موت ہے اور ایک اچھی موت کی علامت ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ملتی ہے اس انسان کو موت سے پہلے، اور ایک اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے اور اس کو شہید کا درجہ مل جاتا ہے۔ جل کر مرنے والا، جلا کر اپنے آپ کو مار لے وہ نہیں، جل کر کوئی مر جائے تو یہ شہید ہے اور یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 22ویں علامت دیکھتے ہیں اچھی موت کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بولنے کی وجہ سے اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید، اور یہ بھی اچھی موت کی علامت۔ ظالم حاکم ہے اور اس کے سامنے آپ حق بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر آپ حق بات بولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کا قتل کر دیتا ہے تو آپ شہید ہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے، مطلب شہداء کے جو سردار ہیں وہ میرے چچا جو حمزہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور جو بندہ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اس کو برائی سے روکتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے ہوئے وہ اس کو قتل کر دے، مطلب کسی ظالم حکمراں کے سامنے کھڑا ہے، حق بات کہہ رہا ہے، اچھائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے اس کو روک رہا ہے، وہ اس کو اگر قتل کر دے تو یہ بھی آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ تو ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کرنے والا بھی یاد رکھیے شہید ہے۔ آئیے 23ویں قسم اچھی علامت موت کی، اچھی موت کی علامت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، ایک انسان شدت سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو شہادت نصیب کرے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوں گا اللہ کے راہ میں، لیکن اپنے بستر پر مریں گا، لیکن کثرت سے دعا کرتا تھا
اخلاص تھا اس کی نیت میں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن اس کو شہید والا درجہ نہیں ملا، لیکن اس کی اس نیت کی وجہ سے وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوں گا۔ یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو سچے دل سے شہادت کا طلبگار تھا، سچے دل سے شہادت کا جو طلبگار تھا، وہ بستر پر ہی مرے تب بھی شہادت کا ثواب اور فیض یاب ہوتا ہے۔ بستر پر بھی انتقال کریں گا تو بھی شہید کہلائیں گا اور کامیاب ہو جائیں گا۔ کون سا شخص؟ جو دعا کرتا تھا شہادت کے لیے، یاد رکھیں۔ اور ہم جانتے ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر انسانی تاریخ کو اگر اٹھا لیں اور انسانی تاریخ کے اندر اگر موسٹ سکسیسفل ملٹری جنرل اگر آپ دیکھیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ حتیٰ کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جتنے وارز کے ٹیکنیکس ہیں، وار مینجمنٹ ہے، وار لڑنے کے طریقے اسکیمز انہوں نے بنائی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کبھی انہوں نے بولا نہیں، یاد رکھیں اس چیپٹر میں، کہ انہوں نے کیسی جنگیں لڑی، کس قسم سے جنگیں لڑتے تھے، جنگی مہارتیں، جنگی چالیں، جنگوں میں تیزی، جنگوں کے اندر الگ الگ قسم سے لوگوں کو جو دھوکہ دینا اور پھر اس کے بعد دشمن کو جس کو کہیں گے سائیکولوجیکل ڈیموٹیویٹ کر دینا، فزیکلی اس کی کیا بولتے کریک کر دینا، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ موسٹ سکسیسفل ملٹری جنرل تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں شہید نہیں ہوئے، وہ اس حدیث میں آئیں گے، کیونکہ ان کی خواہش تھی شہادت کی، بلکہ جب بستر پہ ان کا انتقال ہو رہا تھا رو رہے تھے آپ۔ کسی نے پوچھا خالد کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میں نے اتنی جنگیں لڑی اللہ کے راہ میں، اتنی جنگیں لڑی کہ باڈی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پہ کوئی زخم نہ ہو۔ زخم جب لگ جاتے ہیں پھر اسٹچ ہوتا ہے، اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پورا اتنا پارٹ خراب ہو جاتا ہے پھر باڈی کا۔ آپ دیکھیں نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوا اور دیکھیں وہ جب اسٹچز وہ آتے ہیں زندگی بھر نشانات پوری زندگی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ میرا ایسا نہیں ہے جہاں مجھے کوئی زخم نہ لگا ہو، لیکن اس کے بعد بھی دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں، شہادت مجھے نصیب نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو تسلی دی اور یہ حکمت بتائی کہ خالد اگر تم میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو لوگ یہ نہ کہتے کہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار توڑ دی جنگ کے میدان میں۔ خالد کا ٹائٹل کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے دیا تھا، اللہ کی تلوار سیف اللہ۔ تو اگر تم جنگ میں مارے جاتے تو دشمن کو کیا خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ کی تلوار توڑ دیا اس نے؟ ہو سکتا ہے اللہ نے اس لیے آپ کو شہادت نصیب نہیں کی، آپ بستر پہ مر رہے ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی یہ طلب تھی، یقیناً اس طلب کی وجہ سے وہ شہید ہے، اور ظاہر سی بات ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ تو جو انسان طلب رکھتا تھا اللہ کی راہ میں اور اس میں وہ شہید نہ بھی اگر ہو اس کو بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ 24ویں علامت جو دیکھیں گے اچھی موت کی جو حدیث میں آتی یاد رکھی وہ یہ ہے، پر فتن دور میں، فتنے والے دور میں صحیح دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا، اور اس کے اندر وہ مر جائے تو وہ بھی شہید۔ فتنوں کی دور میں انسان حق کی دعوت دے، سچ کی دعوت دے، لوگوں کو اس طرف بلائے اور اس دین پر ٹکا رہے، وہ بھی شہید ہے، یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا امتحان کا دور آنے والا ہے، اس میں دین کو تھامنے والوں کے لیے تمہارے 50 کے برابر اجر و ثواب ہے۔ آزمائش کا دور آنے والا ہے، دین پہ عمل کرنے والوں کو بڑی آزمائشیں آنے والی ہیں، تو اس میں جو دین کو تھام لیں گا تو اس کو تم میں سے 50 14 کے برابر اجر و ثواب ملیں گا۔ مطلب فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، اس کو تھام لینے کا اجر یہ ہے کہ صحابہ میں سے 50 صحابہ جو شہید ہوئے اس کے برابر اجر ملنے والا شخص، یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے۔ 25ویں اور آخری علامت جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں اچھی موت کی علامت، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا، اللہ کی راہ میں دن اور رات کا پہرا دینا، وہ انسان بھی جو بڑا اجر پاتا ہے۔ اور اچھی موت کی جو اچھی موت کی علامت ہے وہ کس طرح سے دیکھیے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو راہ جہاد میں سرحدوں پر 1 دن اور 1 رات پہرا دیتا ہے، اس کا اجر پورے مہینے کے روزوں کا اور قیام سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص 1 رات پہرا دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور 1 دن، تو اس کا اجر ایسا ہے کہ 1 مہینے تک روزہ رکھا اور نماز پڑھا، ایسا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کے آپ نے فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ نے اسے فرمایا اگر مر بھی گیا تو نیکیوں کا سلسلہ پیچھے جاری رہیں گا، پھر فرمایا اس کے کھانے پینے کا اہتمام شروع کر دیا جائے گا جو شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر فرمایا اور اسے فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اسے فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، چاہے 1 دن اور 1 رات کا دیتا ہے، اجر ایسا ملتا ہے جیسے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا، پورا مہینہ نماز پڑھتا رہا، اور اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کا کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ مطلب جنت میں جیسا شہیدوں کو کھانا دیا تھا ویسا کھانا شروع ہو جائے گا، اور اس کو فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ شخص بھی جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، حالانکہ جنگ نہیں کی اس نے، ابھی صرف پہرا ہی دے رہا ہے خالی، تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے، اور یہ بھی ایک اچھی موت کی
علامتیں یاد رکھیں. تو یہ 25 علامتیں تھی اچھی موت. میں نے آخر میں یاد رکھی ایک واقعہ اٹھا کر رکھا تھا کہ اچھی موت کا ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا ان 25 علامتوں کو بتانے کے بعد. کیونکہ حسن خاتمہ سب سے اہم چیز ہے. یاد رکھیں زندگی بھر آپ نے جو کچھ کیا ہوگا یاد رکھیے وہ ایک طرف, اور آپ کی موت کس حالت میں آئی وہ ایک طرف. یاد رکھیے ایک بڑے میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے تو حسن خاتمہ کیسے ہوتا تھا, اچھی موت کیسی ہوتی ہے, اچھی موت کی کیا علامتیں ہیں, زندگی میں جو دین پر چلا, دین کے لیے قربانیاں دی, اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسی اموات دی, کیسی موتیں آئی ان کی, وہ تعجب خیز ہوتی ہے مان لے. تو میں نے ایک موت کا واقعہ آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا, اور ایک بہت عظیم شخصیت کا واقعہ ہے. وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ انبیاء اور رسول میں سے نہیں ہے, لیکن یہ ایک صحابی رسول ہے. آئیے ان کی موت کا واقعہ رکھتا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ اچھی موت کیسی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے اپنے پاس بلاتا ہے اور آخر وقت میں کیسے ان سے اعمال کرواتا ہے. آئیے میں ایک موت کا واقعہ رکھتا ہوں, اور وہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا. یاد رکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یاد رکھیے یہ ایک بہت ہی مخلص, ایک مومن اور بہت ہی مخلص, بہت زیادہ قربانیاں دینے والے صحابہ میں سے ہیں. یہ مدینے کے سردار تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اپنے شہر آنے کے لیے ہجرت کر کے, جب آپ کو مکے میں عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اور ان کے تعلق سے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس طرح سے مہاجر کے اندر ابو بکر کا مقام ہے, اسی طرح انصار میں سعد بن معاذ کا مقام تھا. یاد رکھیے بڑے جلیل القدر ایک عظیم صحابی. یاد رکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. جنگ خندق ہوتی ہے, جنگ خندق میں زخم لگ جاتا ہے, زخم ایسا لگتا ہے کہ وہ بھرتا ہی نہیں. یاد رکھیے اور ایک رگ کٹ جاتی ہے جس سے مسلسل خون نکلتا ہے, کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہوتی ہے, ایک لمبے عرصے تک علاج چل رہا ہے اور وہ نس کٹی رہتی ہے, علاج نہیں ہوتا, خون نکلتے رہتا ہے. جنگ خندق میں شہید ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے علاج کیا, زخموں کو جو ہے مرہم لگائے کہ شفا مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے زخم کو جو لگا رہے ہیں مرہم, علاج کر رہے ہیں اور خوب دعائیں بھی دے رہے ہیں. سعد بن معاذ خوب دعائیں دے رہے اپنے صحابی کو, دعائیں دے رہے ہیں. یاد رکھیے اور دعا دیتے دیتے کہہ رہے ہیں کہ اے اپنے قوم کے سردار, چونکہ قوم کے سردار تھے, آپ سے فرما رہے ہیں اے اپنے قوم کے سردار سعد, تو نے سارے وعدے پورے کیے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے پورے وعدے جو تجھ سے کیا اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کریں گا. یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اور واقعی میں ان کی بڑی قربانیاں تھی. چیلنجنگ دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر بلا لینا بہت بڑا چیلنج تھا. یاد رکھیں اپنے آپ کو ختم کر دینے والا چیلنج تھا. آپ نے قبول کیا اور سارے وعدے پورے کیے, جو کہا تھا پورے کیے. اور اللہ کے خود کہہ رہے سعد تو نے سارے وعدے پورے کیے, جو تو نے کیا, مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدے کیے پورے کریں گا. اس کے بعد یاد رکھیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا اور آپ انتقال کر گئے. اس زخم کی تاب نہ لا سکے اور انتقال کر گئے. اب انتقال آپ کا ہو جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہے تشریف فرما, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ کا ایک خاص بندہ فوت ہو گیا ہے, آج اللہ کا ایک خاص بندے کا انتقال ہو گیا ہے, یہ خبر دیتے. یاد رکھیے اور آسمان کے جو ہے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں. یاد رکھیے اب اندازہ لگائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی جس کو کہیں گے مقام اللہ کے پاس, کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, بشارت دیتے ہیں کہ آج آپ کا ایک ساتھی کون انتقال کیا, آپ کو بھی بتایا نہیں ہے, بشارت دیتے انتقال ہوا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. ایک روایت میں الفاظ ہے ایسے فرشتوں کو نازل کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں آئے نہیں تھے. اس شخص کی موت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں, گھر سے باہر نکل کے صحابہ سے انکوائر کرتے ہیں, پوچھتے کس کا انتقال ہوا میرے صحابہ میں سے. مجھے ابھی خبر دی گئی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ دوڑ کر چلو, کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد کو اللہ کے فرشتے غسل دینے میں سبقت لے جائے جیسا انہوں نے اس سے پہلے جو ہے حنزلہ کو کر دیا تھا. حنزلہ رضی اللہ عنہ کو یاد رکھیے فرشتوں نے غسل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے لگے اور کہا لوگوں جلدی چلو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائے اور سعد کو فرشتے جو غسل دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیز چل رہے تھے, اتنے فاسٹ چل رہے تھے کہ ہماری چادریں اڑ کر پیچھے رہ گئی.
ہوتا ہے نا آدمی جب تیز چلتا ہے تو جو آنکھ پہ کوئی چیز ہے, کپڑا آئے گر جاتا ہے, ہماری چادریں پیچھے رہ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی چلے, اتنے تیز چلے کہ ہمارے جو جوتوں کے تسمے تھے لیس ٹوٹنے لگے. آدمی ٹائٹ باندھتا ہے نا, پہلے زمانے میں لیدر کا لمبا شوز پہنتے تھے اور ایسا لیس گول گول گھما گھما کے بڑا لمبا باندھنا پڑتا تھا, اور وہ جوتے اتارے نہیں جاتے تھے, وہ ہمیشہ پیروں میں رہتے تھے, وہ پہنے ہوئے رہتے تھے, کافی اونچے اونچے ہوتے تھے. تو ہمارے لیس ٹوٹنے لگے, آپ اتنے تیز بھاگنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں, وہاں جب پہنچتے ہیں یاد رکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے ہیں, غسل دینے کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا ہے, جنازہ لے کر چلا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا جنازہ اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کسی انسان کو اٹھایا اپنے کاندھوں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا میرے صحابہ, تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا. فرماتے ہیں سعد کے جنازے کو اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, فرشتے ابھی موجود ہے, اور وہ فرشتے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے ہیں. یہ ایک شخص ہے, ایک صحابی ہے, اور یہ ان کا دین اور ایمان تھا, اور یہ مخلص تھے اپنے اعمال میں کہ اللہ ایسی موت نصیب کر رہا ہے. یہ فرشتے آ کے اعلان کرتے ہیں, ایسے فرشتے نازل ہوتے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر خود جاتے ہیں, جنازے میں خود آپ موجود رہتے ہیں. آئیے آگے واقعہ چلتا ہے. فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے اور کہتے ہیں 70,000 فرشتے آج سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے زمین پر آئے اترے ہوئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے. 70,000 اینجلز, فرشتے جو آسمان سے اترے ہیں جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آئے تھے, صرف اور صرف سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے موجود ہوئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک ایسی بات کہتے ہیں, یاد رکھیے, جو اس صحابی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہی گئی, اور نہ ہی پچھلی کتابیں جو آج موجود ہے اس میں ایسی کوئی بشارت یا ایسی کوئی خوبی کسی شخص کی یا کسی صحابی رسول کی بتائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی اور پچھلے انبیاء کے صحابہ میں سے جو ان کے لیے بیان کی گئی. اور یہ ایسی بڑی فضیلت ہے, تعجب خیز فضیلت ہے, حیرت انگیز فضیلت ہے. حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے کانپ گیا. جب سعد کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش بھی خوشی سے کانپ گیا. اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے تو کسی حدیث کے ذخیرے میں کسی انسان کی موت پر یہ فضیلت نہیں سنی آج تک. یہ صحیح روایت کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش خوشی سے کانپ گیا, کسی روایت میں ہل گیا, کسی روایت میں جھوم گیا. ہوتا ہے نا جو آدمی خوش ہو جاتا ہے, سرور بولتے ہیں, جھوم جاتا ہے کہ کتنی خوشی کی خبر تھی. تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا, جبریل امین نازل ہوتے ہیں, 70,000 فرشتے اترتے ہیں, رحمت اللہ عالمین خوش شامل ہوتے ہیں, اور آپ جاتے ہیں یاد رکھیے تدفین تک. تو یہ ایک واقعہ تھا, یاد رکھیے, ایک صحابی کا جو میں نے سوچا تھا آخر میں رکھوں گا. حسن خاتمہ کیسے لوگوں کا ہوتا ہے جب لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں, اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, نیتوں کو خالص رکھتے ہیں, تو اللہ حسن خاتمہ کرتا ہے. ایک تو شہید بھی ہے, شہید کیسا, جنگ میں زخم لگا اور اسی سے انتقال ہوا نا, تو شہید ہوتے چاہے جنگ کے میدان میں نہ بھی ہو تو وہ شہید ہے. ایک اس کے بعد زخم لگا, خون بہ رہا تھا, یاد رکھیے, اس سے خود اللہ کے رسول نے ان کا علاج کیا, دعائیں دے رہے تھے, یاد رکھیے. تو یہ بڑی فضیلت کی بات تھی, یاد رکھیے. اور ایسے فضائل ان کے تعلق سے آتے ہیں جو بڑے کم صحابہ کے تعلق سے آتے ہیں یا بڑے کم لوگوں کے تعلق سے. تو یہ تھا حسن خاتمہ. تو ایمان اور اخلاص بڑا ضروری ہے حسن خاتمے کے لیے. ہم میں سے اکثر لوگ حسن خاتمے کی صرف دعائیں کر رہے ہیں, حسن خاتمے کے لیے اعمال کا بیک اپ بھی لگتا ہے, یاد رکھیے. ہم لوگ صرف دعاؤں میں لگے کہ یہ دعا ہو گئی تو فلاں ہو جائے گا, وہ دعا ہوگی تو فلاں ہو جائے گا. اور عجیب و غریب معاملہ ہے ہمارا, ہر معاملے کو ہم چاہ رہے دعاؤں سے معاملہ رفع دفع کر دے. رزق کا مسئلہ صرف دعا کر لو, ارے اٹھ کر کوشش بھی کر میرے بھائی, دعا تو ہے ہی لیکن کوشش تو یہ بھی تو ایک چیز ہے. لوگوں کا تو یہاں حال یہ ہو گیا کہ جنگ بھی چل رہی ہے تو لوگوں کو دعاؤں سے ہی کام لے رہے ہو, دعاؤں سے معاملہ چلانا چاہ رہے ہو, وہاں بھی کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائے, ہتھیاروں میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کوشش کے ساتھ دعائیں ہیں. تو یہ صحابہ تھے, ایمان لائے, اعمال کیے, اللہ کو راضی کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی آپ کی اطاعت کی, فرمانبرداری کی. تو ایسی اموات, ایسی موتیں اور ایسے نمونہ ہم کو ملتا ہے, سبحان اللہ, عجیب و غریب موت, ایسی نشانیاں اتنی, اس کے ایسا حسن خاتمہ جس کے تعلق سے ہم صرف سوچ سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان والے ہوں اور اخلاص. اسی لیے میں نے شروع میں ایک پوائنٹ رکھا تھا
کہ ایمان اور اخلاص ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ میری باتوں کو جو موت کی علامتیں رکھ رہا ہوں، ورنہ کسی منافق کو، کسی مشرک کو یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی۔ حسن خاتمے کے تعلق سے جو علامتیں، اچھی موت کی کیا علامتیں ہیں، 25 علامتیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب کرے، ہم تمام کو ایسی حالت میں موت دے جو ایمان کی ہو، کلمے کی ہو۔ اللہ تو راضی ہو ہم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر ہو۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے محفوظ رکھے جو موت حسن خاتمے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت بری موت سے ہم لوگوں کی جو حفاظت کرے، اللہ اچھے اعمال کی ہمیں توفیق دے، ایسے اعمال ہم سے لے جس سے وہ راضی ہو جائے، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت کرے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔